يسبح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزوا عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أي دافعكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آیا. محترم بھائیو دوستو بزرگوں، مؤذن کی اذان بدلتی نہیں، روزانہ 5 مرتبہ ایک ہی اذان دیتا ہے. ہمارے یہاں بھی ہر ہفتے ہر مرتبہ 6 نمبر ہیں. مؤذن کان میں انگلی ڈال کر یہ کہتا ہے کہ بھائی جیسے میں کہہ رہا ہوں تم بھی کہو اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، بڑا سب کچھ کرتا ہے، بڑے کی ماننے میں کامیابی ہے. اذان دے کر اللہ کی بڑائی بیان کر کے اللہ کے ذات علی کا یقین جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی ماننے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. استعداد جب اللہ کے ماننے کی ہوتی پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا تھا اللہ بڑے ہیں، بڑا سب کچھ کرتا ہے، بڑے کی ماننے میں کامیابی ہے. مؤذن کسی کی آواز کو سنتا نہیں، کان میں انگلی دے دیتا ہے. مؤذن کی اذان سے استعداد پیدا ہوتی حکم ماننے کی. ہر آدمی اپنے ماحول کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی بھائی امین صاحب فرماتے تھے بیان سے پہلے شیطان آئے گا، کیا بیان کرو گے؟ اس سے کہو جی 6 نمبر کریں گے تو شیطان بھاگ جائے گا. اور اسی کے اندر رہیں گے تو ہم قلعے میں ہیں، اس سے باہر جائیں گے تو قلعے سے باہر ہو جائیں گے. تو اللہ ہمیں شب جمعہ میں بھی، اجتماع میں بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، اپنے مسجد میں بھی اللہ ہمیں ان صفات کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان کی قیمت اللہ کے یہاں ذات کے اعتبار سے نہیں، خاندان کے اعتبار سے نہیں، انسان کی قیمت اللہ کے یہاں صفات کے اعتبار سے ہے. پہلی صفت جس سے انسان قیمتی بنتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور پیارے نبی ہیں. ابو لہب خاندان والا تھا لیکن بے قیمت تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اللہ کیا قیمتی تھے. حضرت فرماتے تھے چیزوں کے عمدہ بننے سے، سواریوں کے عمدہ بننے سے، کپڑوں کے عمدہ بننے سے انسان عمدہ نہیں بنتا، صفات کے عمدہ بننے سے انسان اللہ کے عمدہ بن جاتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. چیزیں قبر میں منتقل نہیں ہوں گی، صفات قبر میں منتقل ہوں گے، حشر میں منتقل ہوں گے. افسوس تو یہ ہے ہماری ایک ٹانگ قبر میں ہے، اب تک ہمیں قبر کا خیال نہیں ہے. ابھی تک وہی مستی ہے دنیا کی. ہمارے بول میں، ہمارے سوچ میں قبر کا خیال، قبر کے خیال والوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بول کیا رہا، یہ سوچ کیا رہا. مشورے کے اندر بولتے ہوئے قیامت میں اس کو جواب دینا ہوگا میں نے کیا رائے دی ہے، اس کے انتظار نہیں ہے.
میرے محترم دوستو بزرگوں، صفات کے عمدہ بننے سے انسان عمدہ بنے گا، چیزوں کے عمدہ بننے سے، سواریوں کے عمدہ بننے سے، کپڑوں کے عمدہ بننے سے انسان عمدہ نہیں بنتا، صفات کے عمدہ بننے سے اللہ کا انسان قیمتی بنتا ہے۔ سب سے پہلی صفت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا مقصد حضرت فرماتے تھے یقینوں کی تبدیلی، ہر غیر کے کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اپنے بھی کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ کے ذات عالی کا یقین دل میں آ جائے، تمام رواجی طریقوں کا یقین دل سے نکل جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی کا یقین دل میں آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ میں یقینوں کی تبدیلی ہے اور محمد رسول اللہ میں طریقوں کی تبدیلی ہے، نہ، دونوں میں یقینوں کی تبدیلی ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے ہر غیر کے کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اپنے بھی کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ کے ذات عالی کا یقین دل میں آ جائے، تمام رواجی طریقوں کا یقین دل سے نکل جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی کا یقین دل میں آ جائے۔ جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ اخلاص والا کلمہ کیا ہے؟ تمام حرام کام سے روک دے۔ حضرت مولانا سعید خان کا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہمارا کلمہ ہمیں حرام سے نہیں روک رہا، ہماری نماز گناہوں سے کیسے روکے گی، روزہ کیسے روکے گا؟ ساری زندگی لگانے کے بعد بھی میرے دوستو ہماری زندگی نہ بدلی تو کب جا کے بنے گی؟ قبر میں جا کر۔ حدیث میں آتا ہے جس نے میری سنت زندہ کر لی اس سے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے قرب والی جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا، ایک روایت میں 1 شہید، دوسری روایت میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے، ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ہزاروں سنتیں زندہ ہوتی ہیں، ہزاروں آیتیں زندہ ہوتی ہیں۔ تو یقین، پہلی بات یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین کیسے بدلے گا میرے دوستو بزرگوں؟ کلمے کی دعوت سے بدلے گا۔ تمام بھائی تو آپس میں باتیں نہ فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، یقین کیسے بدلے گا؟ یقین بدلے گا کلمے کی دعوت سے۔ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام ایک کلمے کی دعوت لے کر آئے۔ اگر کوئی اور طریقہ یقینوں کی بدلنے کا ہوتا تو اللہ نبیوں کو اور طریقہ دیتے۔ ایک طریقہ لے کر آئے، سب نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ جب یوں کہیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ سب کچھ کرتے ہیں سب کے بغیر، تو فرمایا اس کا پہلا فائدہ اس غیر کے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنے بھی کرنے کا یقین نکلے گا، اللہ کے ذات عالی کا یقین دل میں آئے گا۔ اور پھر جب اس کا یقین نکل گیا غیر کے یقین، تو غیر کی عبادت سے نکلیں گے اور اللہ کے ذات عالی کی عبادت سے آئیں گے۔ اور فرمایا جب یہ کہہ دیں گے اس میں خیر اور شر اللہ نے رکھی ہے لیکن یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، تو یوں فرمایا اللہ اس کی شر کو سلب کر لیں گے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے فلاں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتا، اللہ اس کی طاقت کو طلب کر لیں گے اور اس کو مسخر کر دیں گے، تھا دشمن دوست بن جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، آگ جلانے والی، اللہ نے اس میں جلانے کی صفت رکھی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا حسبی اللہ، یقین دل کے یقین کے ساتھ کہا، اللہ نے آگ کے جلانے کی صفت کو سلب کر دی اور آگ جلا نہیں سکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، سمندر کی طاقت طلب ہو گئی اور سمندر کو مسخر کیا، فرعون کو اسی میں غرق کیا۔ صحابہ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، لم تمسسن سوء،
یہ قرآن کی آیت ہے. انبیاء اکرام نے، صحابہ اکرام نے کلمے کی طاقت دنیا میں دیکھی تو وہ قبر میں بھی دیکھیں گے، حشر میں بھی. ہم دنیا میں طاقت نہیں دیکھ رہے ہیں، قبر میں اس کی طاقت کیسے دیکھیں گے؟ دو چیزوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. انبیاء اکرام کا ایمان انبیاء کو ڈراتا تھا، صحابہ کا ایمان صحابہ کو ڈراتا تھا. ہماری تبلیغ ہمیں مطمئن کر رہی ہے، ہم بڑے خلل میں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا محنت صحیح اور نتیجہ غلط آئے. انبیاء ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام. ہمیں کبھی خیال نہیں ہے کہ یہ دعا مانگے اے اللہ مجھے بت پرستی سے اور میرے اولادوں کو بت پرستی سے بچا. زندگی میں کبھی دعا نہیں مانگی، اس لیے کہ ہمیں ذہن میں نہیں آتا. ہمیں اپنے بننے کا خیال، اس لیے ہمیں ہمارا پتہ نہیں کیا کر دے گا. صحابہ کرام ڈر رہے ہیں، نافق حنظلہ نافق ابوبکر، ہمیں خیال تک نہیں آتا. اگر ہمارا ایمان ہمیں ڈرا دے تو ہم صحیح چل رہے ہیں، اور ہمارا ایمان اگر ہمیں مطمئن کر رہا تو میرے دوستوں ہم سب خطرے میں ہیں. کیونکہ مرنے کے بعد موت سامنے آئے گی. نائمین کے اجتماع میں نے سنا اخلاص تو قیامت کے دن کھلے گا. آدمی ساری زندگی سمجھتا رہے گا میں اخلاص سے بیان کر رہا ہوں، اخلاص سے نکل رہا ہوں، اخلاص سے رائے دے رہا ہوں. اللہ کہیں گے تو نے میرے لیے کیا ہی نہیں ہے، تو نے تو اپنی حیثیت قائم کر لی، تو نے تو شہرت حاصل کر لی، تجھے لوگ پہچانتے تھے اور میں تیرے اندر کی حق کو جانتا ہوں. فلاں وقت میں تو نے یوں کیا تھا. خیر یرا شر یرا میں علماء فرماتے ہیں اندر کی حق کو بھی دکھائیں گے خدا تو نے کس لیے کام کیا. میرے دوستوں ہم کہاں جائیں گے جس دن اللہ یہ کہہ دیں گے؟ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں پھر مشرکین سے پہلے جہنم میں داخل کریں گے، کیونکہ اتنے بڑے عمل کی توفیق دی، اس کو بھی غیر کے لیے کیا، سزا بھی اتنی بڑی ہے. اور دوسرا اللہ کے سامنے کہہ رہا میں نے آپ کے لیے کیا، یعنی آپ میرے حال کو نعوذ باللہ نہیں جانتے. اللہ کے سامنے کہہ رہا کہ اللہ آپ میرے حال کو نہیں جانتے، اس لیے اتنی بڑی سزا ہے. شہید و سخی کو مشرکین سے پہلے جہنم میں داخل کرو فرمایا. میرے دوستو قریب والے اللہ دھیان نصیب کرے. اللہ کے سامنے حاضری کا خوف آ گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہم بالکل موت کے قریب ہیں، بالکل آثار موت کے تیار ہیں، پھر بھی ہمارے ذہن میں آخرت آتی نہیں. ہم کس خیال میں ہیں میرے دوستو؟ بڑے بڑے تھرائیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، انبیاء اکرام نفسی نفسی کہیں گے. ہم کس بات پر مطمئن ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ ہمیں کس چیز سے مطمئن کیا ہے؟ اس سے بہت ڈر لگتا ہے. بھائی کام تو بہت اونچا ہے، اللہ ہمیں اپنے کرم سے پار کر دے، ورنہ بہت مشکل مسئلہ ہے. اس جگہ بیٹھنے کے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور خلفائے راشدین کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اکابرین کے بیٹھنے کی جگہ ہے. ہم جیسے ناپاک کا کام یہاں نہیں ہے. دل کانپتا ہے کہ اللہ ہمارا کیا ہوگا. فرمایا جس کی طرف انگلی اٹھا کے کہہ دیا جائے فلاں جا رہا ہے، اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، لا الہ الا اللہ میں اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ہیں، وہ آتا ہے تلوار ننگی لٹکی ہوئی، اس نے اٹھا لی اور کہا من یمنعک منی، بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ اللہ اللہ. 3 مرتبہ کہا. وہ کانپنے لگا ایسے، حالانکہ بڑا بہادر تھا، کانپنے لگا اور تلوار نیچے ہو گئی. حیرانی ہوتی ہے مشرک اللہ کا نام سن رہا ہے، اس کا دل لرز رہا ہے. ہمیں میرے دوستو اللہ کا نام سن کے کوئی لرزہ نہیں آتا. ہم مخلوق کا نام سن کے گھبراتے ہیں، اللہ کا نام سن کے نہیں ڈرتے. فرمایا اپنے سے ڈرانا یہ فرعون کا طریقہ ہے، غیروں سے ڈرانا مشرکین کا طریقہ ہے، اللہ سے ڈرانا نبیوں کا طریقہ ہے. فرعون نے اپنے سے ڈرایا تھا، مشرکین نے غیروں سے ڈرایا. یخوفونک من دون اولیاء، انبیاء کرام نے اللہ سے ڈرایا تھا.
میرے محترم دوست بزرگوں، یہ مثالیں اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر کے سامنے رضی اللہ عنہ کے سامنے شیر آیا، بیان نہیں کہ شیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اندر سے نفی کی. شیر کی طاقت سلب ہو گئی، شیر کو تھپڑ مارا اور شیر نے راستہ دکھایا صحابہ اکرام کو جب راستہ کھو گئے تھے. محترم بھائی اور دوست بزرگوں، یہ لا الہ الا اللہ جس دن اندر آئے گا، اللہ اکبر، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. سمندر پہ صحابہ آ گئے کہ یا علیم یا عظیم یا حلیم، سمندر پہ سے گزر گئے. ہم پورا قرآن پڑھ کے تالاب پہ سے نہیں گزر سکتے. صحابہ اکرام جنگل میں آئے، جنگل خالی کرا دیے ایک اعلان میں. سانپ، چیتے، ہاتھی سب خالی ہو رہے ہیں ایک اعلان پر کہ 3 دن میں خالی کر دو، 3 دن کے بعد جن کو پائیں گے ہم ان کو ختم کریں گے. ایک اعلان پر. ہمارے گھر میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں چوہا آ گیا، 2 راتیں سونے نہیں دی، اور جب نکلا تو پتہ لگا اتنا چھوٹا سا چوہا. چوہا ہماری نیند کو اڑا دے رہے. صحابہ اکرام کے اعلان تو پورا جنگل خالی ہو رہا ہے. بات کرنا آسان ہے میرے دوستو بزرگوں. جس دن کلمہ اندر آئے گا کوئی ذرہ، وما فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہ السمیع العلیم لم تضرہ. کائنات تو کوئی ذرہ نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ مت کہنا دعا پڑی تھی کام نہیں ہوا، گویا کہ ہم نے حضور کے فرمان پہ شک کر لیا. مولانا سعید خان صاحب مجھ سے فرمایا جلدی دعا نہ بتایا کرو. مولانا الیاس صاحب دعا نہیں بتاتے تھے، پہلے یقین سکھاتے تھے پھر دعا بتاتے تھے. یقین کے بغیر دعا کرے گا وہ کہے گا دعا کی تھی کام نہیں ہوا. محترم بھائی دوست بزرگوں، کلمے میں بتوں کی نفی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی. بتوں کا یقین لوگوں کے دنوں سے نکلا، بتوں کی عبادت چھوڑی، بتوں کے شر سے بچے. مکے والوں نے ڈرایا اتقوا الجذام اتقوا الارض فرمان لکن من قطمیر، پھر بتوں کو مسخر کیا. بت کے اندر سے آواز آئی قل للقبیلۃ من سلیم کلھا هلك الانیس واشعار المسجد. بنو سلیم سے کہہ دیجئے مسجد والوں، فرمایا بتوں کا زمانہ ختم ہوا، مسجد والوں کا زمانہ شروع ہو گیا. ابھی اس وقت بنو سلیم کے لوگ سب مسلمان ہو گئے اور بہت سے لوگ تبلیغ میں لگ گئے، یہی خاندان والے. عورتیں بھی اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، مرد بھی خدا کے راستے میں جا رہے ہیں. اور بت نے دعوت دی. دوسری نفی کائنات کرنے کی ہے. افرائیتم ما تحرثون، کھیتی تو کرتے ہو، بتاؤ اگاتا کون ہے؟ کائنات کرنے کی نفی کریں گے، کائنات کرنے کا یقین نکلے گا. نظر آتا ہے سورج سے روشن ہے کہ جی سورج میں روشنی تو ہے. سورج کو اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. لیکن اس میں روشنی اللہ نے رکھی ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تو جنت کو روشن کر دیں گے بغیر سورج کے. تو اس دنیا کو روشن نہیں کر سکتے. کائنات کے شر سے بچیں گے اور کائنات کو مسخر کریں گے. جس صحابہ کے لیے سمندر کو اور جنگلوں کو مسخر کیا، یا علیم یا عظیم یا حلیم پڑھ کر پورے سمندر پہ اوپر سے گزر گئے. تیسری نفی پہلے قوموں کے غلط یقینوں کی نفی ہے. اللہ اکبر. فرعون کا یقین ملک پر، قارون کا مال پر، قوم شعیب کا تجارت پر، قوم سبا کا زراعت پر، قوم عاد کا قوت پر، قوم نوح کا کثرت پر، قوم عیسیٰ کا طب پر، قوم سمود کا صنعت پر. جیسے جیسے یقین تھے ویسے ویسے گناہ ہوئے، ویسے ویسے عذاب آیا. آج بھی اگر خدا نخواستہ ہمارا وہ یقین ہے تو ہم سے بھی وہی گناہ صادر ہوں گے، ہمارے اوپر بھی وہی عذاب آئے گا جو پہلی قوموں پر آیا. اب تمام قسموں کے گناہ موجود ہیں، ہمارا دل ڈرا ہوا نہیں ہے. اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، حضور ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہم ڈر نہیں رہے.
حالانکہ حضرت مولانا نذیر رحمان صاحب لائیو ان میں کہہ رہے تھے تم جماعت میں گئے تھے، کیا وہاں 100% نمازی بن گئے؟ ساتھیوں نے کہا نہیں۔ فرمایا تم نے کھانا کیسے کھایا، تم سوئے کیسے؟ پہلے ہم سنتے تھے جماعت نہ نکلے تو کھانا نہ کھانا، اب یہ کہہ رہے 100% نمازی نہ بنے، تم نے کھانا کیسے کھایا؟ ڈر گیا میں، کہنے لگا جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہمیں تو یہ کیفیت حاصل نہیں، صرف نقل کر رہے ہیں، ان حضرات کو اللہ نے نعمت دی ہے، لیکن حضور کے فرمان پر یقین ہوگا تو دل گھبرائے گا۔ اس لیے تو حضور کو بے چینی تھی کہ اللہ میں جنت جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، میری امت کیسے برداشت کرے گی؟ یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے دعوت کام کرو، بے چینی کے ساتھ کام کرو۔ بے چینی اس لیے نہیں ہے باوجود منکر کے ہونے کے، اس لیے کہ منکرات تو حضور نے فرمایا اس منکر پر یہ عذاب آئے گا، اس پر یہ عذاب آئے گا۔ ہم میرے دوستو ایک تو ہمارے پڑھنے کا موقع نہیں، سننے کا موقع نہیں، اگر سن لیا تو وہ تصدیق کی کیفیت کمزور ہے، تو میرے دوستو بزرگوں اس کا استحضار نہیں، تو چاہے نماز چھوٹے روزے ختم ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے کھانے میں سونے میں کوئی فرق نہیں۔ میں ایک زور لگا رہا جماعت نکل جائے۔ میں نے تو عوامر الہی کے ٹوٹنے میں غم ابو بکر صدیق کو تھا کہ ہمارے زمانے میں رضی اللہ عنہ نے ایک امر کے ٹوٹنے کا امکان تھا، ہم بے چین ہوئے، تمہارے زمانے میں امہات العقائد اور فرائض ٹوٹے، تمہیں پرواہ تک نہیں ہے۔ ہمیں یہ بزرگ یہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں ہم بیچ میں اٹک گئے، باتوں کے اندر رہ گئے، کیا رس کے ناراض نہ ہونا، ترتیبوں میں اٹک گئے، ہمیں وہاں شیطان پہنچ نہیں دے رہا۔ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ نے، میں نے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا، ان کے درمیان مولانا عبید اللہ صاحب نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے خود سنا، اور اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں ان سے سننے کی توفیق دی، اور یہ فرمایا علماء کو جمع کیا کہ بتائیے اس دنیا میں بے دینی کی اور گناہوں کی کیا وجہ ہے؟ سب بڑے بڑے علماء اکرام تھے اس دور کے، جواب دیے، حضرت نے فرمایا نہ، اور کسی نے کہا جہالت، فرمایا نہ، جاننے کے باوجود گناہ آ رہا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ حضرت دہلوی کہتے تھے، تو کہنے لگے حضرت نے فرمایا سارے گناہوں کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا کہا بھائی؟ انہوں نے فوراً پوچھا، فرمایا اس کا علاج دعوت اللہ ہے، وہ خدا کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ امانت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مہربانی کر کے اپنی امانت کو، یہ ہم نے رکھ لیا، ایمان کمزور ہے، اس کا علاج دعوت ہے، اور پھر دعویٰ کر رہے ہیں ہم کہ دعوت سے ایمان آئے گا، ایمان زندگی بنے گی، تو ہماری زندگی وہی کا وہیں کھڑی ہے۔ نہ دعوت سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے طے کرنا ہوگا ایمان کیا ہے، پھر دعوت سے ایمان کیسے بڑھے گا۔ یہ جو دنیا میں فتنہ اور جھگڑا ہے اس کی وجہ حضرت فرماتے تھے مولانا سعید خان صاحب، خواہشات والوں کی لڑائی ہوگی، مخلصین کی نہیں ہوگی، فرمایا، اور ہم وہاں تک پہنچے نہیں، شیطان نے ہمیں پہنچے نہیں دیا، دعوت میں رکھ کر دعوت سے باہر رکھا۔ اسے بہت غور فرمانا، ایمان کیا ہے؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ایمان آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا، غیب کی خبر کی تصدیق کرنا، دل سے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت بھائی امین صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے، چاہے سمجھ میں نہ آئے، اس کا نام ایمان ہے۔ 100 روپے ہے، 5 روپے صدقہ دیا، کتنا باقی ہے؟ 95۔ ارے بھائی 95 کہا تو ہم نے غلط کہا۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم صدقے سے گھٹتا نہیں، اور ہمیں نظر آ رہا سورج سے صدقے سے گھٹ گیا، تو اپنی آنکھ کو جھٹلا کر دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، چاہے سمجھ میں نہ آئے، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر یہ کہا اللہ کا فرمان حق یرب صدقات واللہ ایمان کا سمال من صدقہ، یا حضور کا فرمان حق، تو ایمان کا نور دل میں آئے گا، وہ نور حضرت مولانا کہتے ہیں حکموں پہ لائے گا، کیونکہ حکم غیب سے آئے ہیں، نماز روزہ حج زکات پورا قرآن غیب سے آیا ہے،
شراب حرام، سود حرام، غیبت حرام، سب غیب سے آیا ہے۔ ایمان بالغیب کی طاقت حکموں پہ چلائے گی اور گناہوں سے روکے گی۔ اگر صرف جانتا ہے قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، خدا کے سامنے حاضری ہے، اس کا عقیدہ بھی ہے، لیکن اس پر محنت کر کے اس کی تصدیق کو بڑھایا تو غیب کی تصدیق جب بڑھے گی، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ھدی للمتقین۔ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ جب دل میں غیب کی تصدیق آئے گی، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، پورے جسم کو گھیرے گا، پھر ہاتھ سے، آنکھ سے، پھر زبان سے گناہ نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں، فرمائی غیب کی حضرت مولانا فرماتے ہیں ہم جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، جنت کی آیت شوق نہیں دلا رہی، جہنم ڈرا نہیں رہا۔ عقیدہ ہے جنت ہے، جہنم ہے، اس کو اتنا کہنا ہوگا دل کی تصدیق سے، اتنا سننا ہوگا دل کی تصدیق سے کہ نور دل میں آئے، وہ نور حکموں پہ چلائے گا اور میرے دوستوں گناہوں سے روکے گا۔ تقوی والے، ان کی لڑائی نہ یہاں ہوگی نہ وہاں ہوگی، اور خواہشات والوں کی لڑائی یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی۔ اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ مثال نہ دیجیے، صحابہ پاکیزہ لوگ تھے، ہم اپنے آپ سے نہ ملائیں ان کو، مثالیں نہ دیجیے صحابہ کی۔ صحابہ کو اللہ نے چنا تھا، آمنوا کما آمن الناس، ان کا ایمان معیار تھا، ہم اپنے آپ کو کہاں سے وہاں لگا رہے ہیں؟ ان کے بارے میں اعلان ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کے بارے میں آپ کو بات کر دی منہ سے، گویا کہ ہم نے اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کر دیا۔ اپنی فکر کریں ہم، دل کی تصدیق کو بڑھائیں گے تو تقویٰ آئے گا، اور تصدیق بڑھ گئی تو صفت احسان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اور میرے دوستو اور تصدیق بڑھ گئی کہ اندر کی روح کو بھی خدا جانتے ہیں، محرک عمل، باعث عمل، عمل کے داعی کو بھی خدا جانتے ہیں۔ تو پھر اخلاص آیا تو شیطان کہے گا الا عبادک المخلصین، اب ان مخلصوں، یہ مخلص میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ اللہ کہتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ غیب کی تصدیق جب تک نہیں آئے گی، صفت احسان نہ آیا تو یہ مت سمجھنا اللہ ساتھ ہے۔ قرآن میں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، صفت احسان کے بعد وعدہ ہے اللہ کی معیت الہی کا، اندھا نظام نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں اللہ کے راستے بھی نکلے، 4 اعمال نہ کیے تو سیر سپاٹا ہے، اگر 4 اعمال کیے ہیں بغیر صفات کیے ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے۔ یہ صفت اخلاص کے بعد اور صفت ایمان کے بعد صفت احسان آئے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہا محسنین اللہ کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اس کی تعریف، اس کی نصرت، اس کی حفاظت ساتھ ہے۔ ہم دھوکے میں ہیں حضرت، دھوکے میں ہیں۔ خدا کے لیے سننے کی کوشش کریں، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں شیطان نے دھوکے میں رکھ کر ہمیں وہاں پہنچنے نہیں دیا۔ وہاں اب یہ ایمان بالغیب بڑھے گا دعوت سے، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے بھی فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں اطاعت سے بڑھے گا، دونوں کو غور سے سننا ہوگا۔ حضرت مولانا سید خان صاحب نور اللہ مرکز وہ فرماتے تھے دعوت کیا ہے؟ فرمایا نظام غیبی سے متاثر کرنے کا نام دعوت ہے۔ کیا کہا بھائی؟ دعوت میں غیب کو بیان کریں گے، جنت کو، قبر کو، حشر کو، پلسرات کو، فرشتوں کو، اللہ کی بڑائی کو، قبر آخرت کو، دل کی تصدیق سے، اور فرمانا حضرت یہاں تک کہ غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کی یقین پر۔ مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں یہی ایمان کی محنت ہے۔ دعوت دیتے ہوئے ذہن میں نہ ہو غیب کا یقین بڑھے تو بتاؤ ان باتوں سے کیسے ایمان بڑھے گا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، ایک جملے میں حل کر دیا، فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ بڑے ہیں، سب کہیے اللہ بڑے ہیں۔ یہ کہتے ہی دل میں آئے گا بڑا سب کچھ کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دوسری جگہ بیان میں فرمایا اللہ بڑے ہیں، حدیث میں آتا ہے فضائل ذکر میں اللہ اکبر کہتے ہی
زمین و آسمان نور سے بھر جاتا ہے، وہ نور دل میں آتا ہے اور یقین بنتا ہے کرنے والے اللہ ہیں۔ لیکن بھائی امین صاحب فرماتے تھے ممبر پہ تو کہا اللہ بڑے ہیں، گھر جا کر کہا میں بھی تو بڑا ہوں۔ فرمائی اس ناپاک دل میں اللہ اپنا ایمان کا نور دیتے نہیں، اپنی بڑائی داخل نہیں کرتے۔ اور اگر ذرہ برابر بھی بڑا آ گئی، یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ فرمایا کون ہو؟ میرے دوستو ہم ابھی نشے میں ہیں۔ حضرت مولانا فرماتے تھے نشے میں ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تبر فیکم سکرتان۔ دنیا کی محبت کا نشہ اور جہالت کا نشہ۔ حضرت مولانا سے میں نے سنا جہالت سے مراد اللہ کی پکڑ سے جاہل ہیں، اللہ کی مار سے جاہل ہیں، کن گناہوں پر اللہ کون سا عذاب بھیجتے ہیں اس سے جاہل ہیں، اور کن عملوں پر خدا کی مدد آتی ہے اس سے جاہل ہیں۔ بہت غور فرمانا حضرت، ہم یہاں رسم کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ شب جمعہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اس کا اثر پورا ہفتہ، پوری موت تک اس کا اثر ظاہر رہنا چاہیے۔ یہاں بننے کے لیے آتے ہیں، بقول گناہوں کی گٹھری لے کے آتے ہیں، نیکیوں گٹھریوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں گٹھری لے کے جائیں، گناہوں کی گٹھری سے واپس لوٹیں۔ غیبت اور ان چیزوں سے اللہ ہمیں بچا لے۔ تو میرے دوستو اللہ بڑے ہیں، یہ پوری رات یہاں فضا ہونی چاہیے دعوت کی۔ اللہ بڑے ہیں، بڑا سب کچھ کرتا ہے، بڑی کی ماننے میں کامیابی ہے، یعنی اس کی رضا ہے۔ تو غور فرمانا، دعوت سے غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے یقین پر۔ میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب کا قول، ایک بہت بڑے بزرگ آئے تھے مکہ معظمہ نظام الدین سے، انہوں نے یہ فرمایا، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اگر دعوت دیتے ہوئے اوروں کی نیت کی اپنی نہ کی، اوروں میں ایمان آئے گا، اپنے اندر نفاق آئے گا۔ تو پہلی محنت دعوت سے غیب کا یقین غالب آ جائے۔ جو پرچہ آیا ہے ڈائیونڈ سے، اس کے اندر ہی دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت پر خود بھی آنا، ہر امتی کو لگانا۔ غور فرمانا حضرت، تعلیم کے حلقے میں غیب کا علم غالب آ جائے مشاہدے کے علم پر۔ دوستو بزرگوں، منافق فضائل سنتے تھے ان کو سستی آتی تھی، صحابہ سنتے تھے ان کو چستی آتی تھی، ہم سنتے ہمیں سستی کیوں ہے؟ عشاء کی نماز 7:30 بجے، فجر 6:30 بجے، اور فجر کی نماز جماعت سے مشکل ہے۔ تہجد پہ جگا دیتا ہے شیطان، فجر نکال دیتا ہے۔ فرمایا منافق تو وہ فضائل جو غیب میں ہیں ان کو جھٹلاتے تھے تو ظلمت آتی تھی۔ صحابہ اکرام نے اتنی تصدیق کی کہ جنت خوشبو ان کو دنیا میں آ گئی۔ اشم رائحۃ الجنہ من دون احد کانی ارا شحمان بارزہ، یا رسول اللہ وہ کہ ہم عرش کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنی تصدیق حضرت مولانا فرماتے تھے ہم تصدیق کرتے ہیں لیکن اتنا کمزور ہیں، جنت کی آیت شوق نہیں دلا رہی، جہنم ڈرا نہیں رہا۔ بھائی واضح ہے کہ نہیں بھائی؟ تھوڑا توجہ دیجئے۔ ایمان کی صفات ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تقوی نہیں آ رہا، مولانا فرماتے ہیں حج کر رہے ہیں تقوی نہیں آ رہا۔ 4 باتیں فرماتے تھے، ایک تو کلمے میں دعوت میں ہم نے بتوں کی نفی کی، بتوں کا یقین نکلا، اپنے کرنے کی نفی کر دیں گے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، الا اللہ، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، تو اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جی چاہیے زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہیے زندگی گزاروں گا۔ حضرت یہی ایمان ہے، یہی اخلاص ہے، یہی توبہ ہے، یہی تقوی ہے، یہی پورا قرآن ہے۔ ہم نے 3 گھنٹے بیان کیا اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں، اپنے کرنے کی نفی نہ کی، اپنا یقین باقی، اپنی خواہش باقی۔ اعمال بڑے بڑے حضرت فرماتے تو ہوں گے، شہید بھی ہوگا، سخی بھی، لیکن اخلاص سے آیا، فرما اتنے بڑے عمل کے ساتھ مشرکین سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ ڈر کی بات ہے دوستو۔ جب تک اپنے کرنے کی نفی نہیں کریں گے،
آسمان و زمین یہ کہتے ہیں تم ہماری نفی کر رہے ہو، ہم نے تو کہا ہی نہیں انا ربکم الاعلی۔ اے انسان، فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، نمرود نے کہا تھا انا الذی احیی و امیت، اور قارون نے کہا تھا انما اوتیت علم عندی۔ مخلوق میں سے کسی نے انا خدا کے مقابلے میں انا ربکم الاعلی نہیں کہا۔ انسان، تجھ جیسے انسانوں نے کہا ہے، تم نفی کر رہے ہو آسمان زمین کی، ملک و مال کی، جس کی ہوئی ہوئی ہے، جس کی نفی کرنی چاہیے اس کی نہیں ہم نے۔ اعمال بڑے بڑے ہوئے، اخلاص اندر سے آیا نہیں، توبہ اندر سے آیا نہیں۔ حضرات تھک گئے کہ توبہ کرو توبہ کرو۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے عرفات میں توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، زمین دبائی دے دوں گا، پیسے دبائی دے دوں گا، بہنوں کے ورثے کھائیں دے دوں گا۔ تھوڑی دیر میں کہتا ہے دے دوں گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا، وہیں توبہ کو توڑ دیتا فرما۔ بس کلمے میں سب سے بڑی نفی اپنے کرنے کی ہے۔ غیب کی تصدیق بڑھے گی تو تقوی آئے گا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صحابہ اکرام کے متعلق اللہ رجال اللہ تلیم، یہ بیٹھے بازار میں، ان کی تجارتیں انہیں غافل نہیں کرتی۔ مولانا فرماتے دیکھو آیت کو، یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار، بیٹھے دکان میں، حشر سامنے ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، سچائی امانت سے کاروبار کر رہا، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہے۔ بازار میں پھر رہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا، 10 لاکھ نیکی، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند ہے بازار میں۔ حضور کے فرمان کی تصدیق کر لی کہ حضور نے سچ فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، وہیں بازار میں ایمان بڑھ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ خدا کے راستے میں اور غیب سامنے نہیں ہے، اللہ کے راستے بھی غیبت کرے گا میرے دوستوں، ایمان گھٹ جائے گا اس کا۔ ہمیں اس وقت دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے پورا پنجہ دیا ہوا ہم کو، ایسا نہ ہو کہ روح نکلے اور ہم پچھتائیں کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے کیا نکلا۔ ان سب بیانوں کا وقت نہیں، اس وقت رونے کا وقت ہے کہ خاتمہ خدا کامل ایمان پہ کر دے۔ اللہ کے ہاں حضرت مولانا کہتے تھے تم کتنا بھی دھوکہ دے دو بیان کر کے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بس علاج، مرض تو واضح ہے، ایمان کمزور ہے، اس کا علاج دعوت ہے۔ اب اللہ کے راستے میں کیوں نکلنا ہے؟ وہاں دن رات آخرت کی، قبر کی، اللہ کی بڑائی کی، جتنا مقابلہ بڑا ہوگا، یعنی جتنے دور دیر کے لیے نکلے گا اتنا ایمان اس کا بنے گا، اور جتنا لمبا وقت لگائے گا سبحان اللہ اتنا ہی 4 عملوں کا عادی بنے گا، دعوت سے یقین بنے گا، تعلیم سے غیب کا علم غالب آئے گا مشاہدے کے علم پر، اور ذکر سے غیب کا دھیان غالب آئے گا مشاہدے کے دھیان پر۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں ان 3 محنتوں کے بعد نماز ٹھیک ہوگی، یہ نماز غیبی خزانوں کے دروازے کھلوائے گی۔ جس کو اللہ سے لینا آ گیا وہ مخلوق کو دے گا۔ اکرام مسلم کا نمبر اور اس خط کے اندر ہے لوگوں سے ہمدردی کا اور میرے دوستو شفقت کا معاملہ کرے گا۔ حضرت فرماتے تھے جس کو اللہ سے لینا نہ آیا یا اللہ بچائیے تو مادہ سوال موڑے گا مخلوق کی طرف، پھر مخلوق سے لے گا، اے ہائے میرے رب، مخلوق سے لے گا، اٹھا تو مستجاب دعا اس سے وہ چھین لیں گے اللہ۔ فرما مجاہدی کی صورت رہ جائے گی، مجاہدی کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے والذین جاہدوا فینا، جادو اپنی بنچائی ترتیب زندگی چھوڑ کر خدا کی بتائی ہوئی ترتیب کو، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس ترتیب پہ زندگی گزارنے کا نام مجاہدہ ہے۔ کیا تعبیر کی ہے! یہ آیت مکی ہے، اعمال مکی مراد ہے ترتیب مکی پر۔ فینا، اگر یہ اعمال کیے ہیں، حضرت نے فرمایا دائی نے مدعو سے فائدہ اٹھا لیا، شہرت حاصل کر لی، حیثیت قائم کر لی، اس کی محنت تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرت اس میں حیثیت مٹانا ہے، اپنے آپ کو حضرت تھانوی فرماتے مزمحل کرنا ہے اپنی حیثیت کو۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی استاد کے پاس گئے اپنی تربیت کے لیے، ان کو پتہ نہیں تھا امام راضی آئے ہوئے ہیں، تو کہا کہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں خدمت کے لیے، ایک بیت الخلا یہاں بیٹھو اور ٹھیکرے توڑو، وہ استنجا لوگ کریں گے۔
انہوں نے کہا میں تیار ہوں، میں تو آیا، انہوں نے بتایا نہیں میں کون ہوں. تو ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا اس شیخ سے، انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو امام راضی بتائیں گے. تو امام راضی سن رہے تھے، چپ، دور سے اشارہ کیا ادھر آ، اور قلم کاغذ لے کے جواب دیا ہوگا ادھر سے نکل جا. وہ بجائے جانے کے اس شیخ کے پاس چلے گئے. کاغذ بھی دیکھی کیا ہے، فرمائے تو امام راضی کا جواب ہے. فرمائے یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. چیخیں مار کے رونے لگے، ان کے قدموں میں جا کر گر گئے. حضرت آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کہ میں مٹنے کے لیے آیا تھا، میں اپنے آپ کو بتانے نہیں آیا تھا. ہم تو اس راستے میں آئے تھے مٹنے کے لیے، ہم میرے دوستوں پتہ نہیں کدھر آ گئے. کون ہمارا ساتھ دے گا حشر کے میدان میں؟ اگر اللہ یہ کہہ دیں تم نے شہرت حاصل کر لی تھی، تمہارا نام لوگوں کے زبانوں پہ آ گیا تھا، تم کو تمہاری چاہت پوری ہو گئی، جاؤ یہاں سے کہاں جائیں گے بتاؤ؟ اب کیا ہمارا موت کا وقت قریب نہیں ہے؟ ابھی کون سی گھڑی رہ گئی اس سفید بال کے بعد، اور کون سی زندگی باقی رہ گئی ہے؟ بس تو کلمے میں یقینوں کی تبدیلی ہے. ہر غیر کے کرنے کا یقین نکل جائے، اپنے بھی کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ کے ذات عالی کا یقین دل میں آ جائے، اور تمام رواجی طریقوں کا یقین دل سے نکل جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی کا یقین دل میں آ جائے. نماز کا مقصد حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، جیسے آپ نے سنا ہے دوسروں نے بھی حضرت سے سنا ہے، مہربانی کر کے یوں مت سمجھے کہ آپ نے سنا وہ کافی ہو گیا. حضرت نے فرمایا نماز تعمیل احکام کا نام ہے، پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو. من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. مولانا یوسف صاحب نے اس کو کھولا، اللہ ان کی قبر نور سے بھرے. حضرت فرماتے ہیں نماز میں چھوڑنے کی طاقت پیدا کی 5 مرتبہ. فجر میں بیوی کو چھوڑا، ظہر اثر میں دکان کو چھوڑا، اب حج میں بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے. یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں. فرمایا جب نماز میں چھوڑنے 15 منٹ کی دکان نہیں چھوڑتا، حج میں کیسے جائے گا؟ دوسری حدیث میں جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ گیا نہیں، ہو سکتا یہودی اور نصرانی بن کے مرے. بھائی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے عمل کے چھوٹنے پر فاسق ہوتا ہے، کافر کیسے ہو گیا؟ کیا نہیں، اس کا یقین تھا اگر میں دکان چھوڑ کے جاؤں گا کون چلائے گا. اس غلط یقین کی وجہ سے ٹھہرا، یہاں تک کہ گناہ ہوئے، یہاں تک کہ کفر کے ساتھ مر گیا. دوسری بات مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں نماز میں جب سب سے کٹ گئے پھر بھی اللہ کا دھیان نہیں، تو روزے میں خدا کا دھیان کیسے ہوگا جبکہ دکان پہ بیٹھا ہو؟ کلمہ نماز سے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی. بہت غور کرنا حضرت. اب اس میں سستی آئی تو علم کا نمبر رکھا، خوب غور سے سنیے گا. تیسرا نمبر فضائل کا علم مراد ہے، کیونکہ 6 نمبر متفق علیہ امت کے اندر. فضائل کا علم مراد ہے وعد و وعید کا یقین، جس سے نیکی کی رغبت و گناہوں کی نفرت آ جائے اور دین کو سیکھ کے پوچھ کے کرنے والے بن جائیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعد و وعید پہ ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، اور ایمانیات مقدم ہے احکام پر. اصل جو ہمارا منص تھا سستی ہونا عملوں میں، عدم طلب، اللہ نے مولانا الیاس صاحب کے دل میں ڈالا کہ بھائی طلب کیسے پیدا ہوگا؟ ایمان و احتساب کے ساتھ. صحابہ نے پوچھ کے پورا قرآن پہ عمل کیا. مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں وہ بات آ گئی، منافق تو فضائل سنتے تھے جھٹلاتے تھے، صحابہ نے اتنی تصدیق کی کہ جنت کی خوشبو آ گئی. ہم تصدیق کرتے ہیں اتنا کمزور ہے، جنت شوق نہیں دلا رہا، جہنم ڈرا نہیں رہا. تو صرف تعلیم سے ایمان نہیں آئے گا، تعلیم میں دل کی تصدیق سے سنیں گے، تعظیم سے ادب سے سنیں گے، جب زندگی بدلے گی. دیکھو بھائی ایک بات امانت ہے، میں نے سورہ حجرات میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام ادب سے بیٹھتے تھے، حضور کی عظمت و تعظیم کے ساتھ، اور پوری تصدیق سے سنتے تھے. فرمایا حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی بات کو ایسے سننی پڑے گی جیسے حضور سے سن رہے ہو. یہ میں عام بات نہیں کرتا، ابھی ہم سے بڑی بے ادبی ہو رہی ہے.
این مشورہ ہو رہا ہے اٹھ کے جا کر ٹیلی فون سے بات کر رہا ہے، این تعلیم ہو رہی اٹھ کے جا کر بات کر رہا ہے. یہ حضور کے فرمان کی توہین ہے، اس سے زندگی نہیں بدلے گی. صرف ٹیلی فون کا مسئلہ نہیں، حضور کے کلام کی بے ادبی ہے. یہ درمیان تعلیم کے اندر اٹھا کے دوسری طرف بات کرنا، یہ سخت بے ادبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے تم حدیث سن رہے ہو، تم کو حضور کی صحبت مجازی حاصل. دعوت تعلیم ہماری کہاں صحیح ہو رہی ہے تو ہمیں زندگی کیسے بدلے؟ دعوت میں غیب کا یقین غالب آ جائے، تعلیم کے غیب کا علم غالب آ جائے، پھر زندگی بدلے گی. میں دو حدیث عرض کرتا ہوں. ایک حدیث میں من توضا وذکر اسم اللہ تعالی کان طہورا لجمیع بدنی، ایک آدمی وضو کرے اور کہے بسم اللہ، فرما اس کا پورا بدن پاک. اللہ اکبر. اور جس نے بغیر بسم اللہ کے دعا وضو کر لی تو فرما اس کا وہ حصہ پاک جس سے وہ پانی ہے. یہ حدیث میں نے خود پڑھی ہے، سنی نہیں لوگوں سے. حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ نے یہ حدیث ہم سے خود سنی، انہوں نے کہا بھائی یہ حدیث کہاں ہے رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ حدیث ہم نے سنی، ایک حدیث سنی ہے دل کی تصدیق سے، بزرگوں سے سنا، جو ایک مرتبہ بھی تصدیق سے سن لیتا ہے خدا موت تک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں. اللہ. اب یہ آپ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، ایک قرآن کا ثواب، اور اگر خدا کے راستے میں پڑھ لیا 49 کروڑ مرتبہ سبحان اللہ کا قرآن کا ثواب. کوئی پڑھ سکتا ہے 49 کروڑ؟ ابھی میں راوی میں تھا، کسی بزرگ نے تو درود شریف پڑھ لیا 10 رحمتیں اترتی ہیں، اور اللہ کے راستے میں پڑھ لیا 49 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. یہ کچی بات نہیں ہے حضرت. حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کھول کے ہمیں سمجھایا. دیکھو یہ حدیث سنو، 1 روپے 1 درہم خرچ کیا اللہ کے راستے میں 7 لاکھ ہے. بدنی عبادت ہے، 700 گناہ ہیں، 49 کروڑ بنتے ہیں. جس کو یقین نہ ہے مر کے دیکھ لے، سامنے آ جائے گا. میرے دوستو اللہ نے کیسا کرم کیا ہم پر. اب بیت اللہ میں نماز پڑھ لی 1 لاکھ کا ثواب، اور رمضان میں پڑھ لیا 70 لاکھ نمازوں کا ثواب. اور اگر رمضان میں عمرہ کر لیا اس نے حضور کے ساتھ حج کیا. حضور تو فضائل سنا ہے، ہماری طبیعت چلے نا. ہم کون سے ایمان والے ہیں؟ ہمیں کون سا ایمان سمجھ میں آیا ہے؟ حضور ترغیب دیں اور ہماری طبیعت میں چلے. حضور نے ہر جگہ کے فضائل سنا ہے، ہر جگہ کی ترغیب دل میں آنی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے فلاں فضائل سنائے تو اس کی کمی آ جائے. یہ کمی آنا خطرے کی بات ہے. حضرت مولانا سے میں نے سنا، خود مجھ سے فرمایا دیکھو اعمال میں مقابلہ نہ کرنا، سارے اعمال اعلیٰ ہیں، دعوت اس کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہے. نبیوں کے فضائل ایسے مت سنو کسی نبی کی کمی آوے. سارے نبی کامل تھے، حضور کاملوں کے سردار تھے. یہ امانت ہے، اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں حضرت. یہ عملوں کی توفیق جو چھینتی ہے کسی عمل کی کمی کو بیان کرنے کی وجہ سے خدا توفیق چھین لیتے ہیں. بس ہر عمل کی فضیلت اس کے وقت میں فضائل سنائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جو لوگ رمضان میں خدا کے راستے میں نکلنے کی کیا کیفیت ہوتی ہو؟ فرض 70 کے برابر اور 70 اللہ اکبر، اور بیت اللہ میں 70 لاکھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. محترم بھائیو دوستوں، ذکر کا مقصد جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان و عظمت سے کیا جائے. حضرت مولانا سے سنا میں نے، جو گناہ کرتا ہوا تسبیح پڑھے گا اس کو اطمینان نہیں ملے گا. حضرت مولانا نذر رحمان صاحب فرماتے ہیں گناہ کرتے ہی جہنم تیار ہوتی ہے، اس کا اثر دنیا میں آتا ہے. آگ لگ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں جن ہے فلاں ہے. ارے بھائی آگ لگ رہی ہے دل میں، اور جہاں توبہ کی وہاں جنت تیار ہوئی. اس وقت ہم میرے دوستوں جنت کے باغ میں ہیں. اللہ اکبر. لیکن ہمیں شکایت ہے، اے اللہ تسبیح پڑھتے ہیں، دماغ ہمارا گھوم رہا ہے، نماز میں دھیان نہیں،
ذکر میں نہیں، طواف میں نہیں. اے اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا علاج تبلیغ میں ہے. فرمایا زبان سے ذکر کریں گے، معنی پہ غور کریں گے، آہستہ آہستہ دل میں دھیان جمے گا. وقت کی تنگی ہے، ورنہ مولانا الیاس صاحب ہم تو اس کو بھی بیان کیا. میرے پاس ایک ملفوظات ہے جو حضرت کے زمانے میں لکھا ہوا قلبی نسخہ اللہ نے عطا کیا، اس میں لکھا ہے. میں نے اس منبر پر بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ سے خود سنا وہی بات. فرمایا سبحان اللہ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تمام عیبوں بھرا ہوا ہوں، تمام تعریف تیرے لیے ہے، میری کوئی تعریف نہیں. اے اللہ یہ بیچارے تعریف کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کی تعریف ہے، آپ کی دی ہوئی ہے. اللہ لا الہ الا اللہ، تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر کے عجیب معنی کرتے تھے. اے اللہ تو اتنا بڑا ہے، ہمارے تصور سے بڑا ہے. اللہ آسمان و زمین سے بڑے نہیں. جوش میں نہ کہا کریں، یہ دین کھیل کود نہیں جس کے ہاتھ میں چاہے جو چاہے بیان کرے. نہ نہ نہ، اللہ کسی کے مقابلے میں بڑے نہیں ہیں. یہ مولانا یوسف صاحب کی بات سنا رہا ہوں، مثال دی. یہ مت کہو یہ پہاڑ بڑا ہے اونٹ سے، یہ کہو اونٹ اس اونٹنی سے بڑا ہے. ایک جنس میں مقابلہ ہوگا. اللہ خالق ہیں، اللہ کسی کے مقابلے میں بڑے نہیں. اللہ اتنے بڑے ہیں، ہمارے تصور سے بڑے. اور درود شریف پڑھتے ہوئے فرماتے تھے حضور پاک صراط میں قربانی اور صفات کو یاد کریں گے اور یہ کہیں گے اللہم کا عجیب معنی کرتے تھے. اے اللہ میں تو اہل نہیں، آپ بھی درود بھیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی وقت ہدیہ پیش ہوتا ہے نام لے کر آپ کا. جتنا زیادہ ہدیہ جائے گا اتنا قریب ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جتنا کثرت سے درود پڑھیں گے اتنی زیارت حضور پاک کی ہوگی. میرے دوستو، استغفار میں تمام گناہوں کو یاد کر کے ایک ایک کو، جو گناہوں کو گن گن کے معافی مانگیں گے، جو گناہ بھول گئے وہ سامنے آئے گا. اور اگر معافی مانگ لی، توبہ کی، اس کو مٹا دیں گے خدا، اس کی جگہ پہ نیکی لکھیں گے. اس کا کیا نام ہے بیچارے کا؟ درود شریف پڑھ لو بھائی. اللہم صلی اللہ. آپ سب کو ایک درود کا اجر ملا، مجھے سب کا ملا. اور آپ سب خدا کے راستے میں آپ کو کروڑوں کا ملا، ہم کو سب کا ملا. بتاؤ کتنے مزے. یہ کیسا کام ہے. اللہ اکبر. اکرام مسلم کا مقصد حقوق کی ادائیگی ہے، اور اس کی نوعیت، اس کے درجے کے بقدر اس کا اکرام کریں گے ہم. غور کرنا حضرت، اللہ کے حق کو، بندوں کے حق کو اور اپنا حق کو ادا کرے گا، اس کا اسلام مکمل ہوگا. تصحیح نیت، نیتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا. حضرت جی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، وجہ عمل خواہش کا حکم ہو. میاں جی محراب تب فرماتے تھے عمل سے پہلے ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، خواہش کا یا حکم کا. اگر حکم ہے تو اخلاص ہے، شہرت کا یا خواہش کا تو اخلاص نہیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، محرک عمل باعث عمل، عمل کا محرک کیا ہے. تو دل میں ایک مرتبہ یا اللہ، یہ مولانا الیاس صاحب نے جو فرمایا ہے پہلے کسی بزرگ نے کہا کہ نہیں کہا؟ تو میں مانسیرا گیا تو وہاں ایک بہت بڑے بزرگ نے مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی. انہوں نے مجھے کاپی دے دی حدیث کی. اس میں لکھا تھا امام غزالی نے یہ بات کہی ہے، نیت کے معنی قصد کے ینبع الشیء من القلب، اندر سے روح اٹھتی ہے شہوت کی یا شہرت کی. اگر حکم ہے تو اخلاص ہے، حکم نہیں تو اخلاص نہیں. بھائی غور سے سننا. مسافہ کیا، فرشتوں نے صدقہ لکھا، اللہ نے کہا نہیں، اس نے آنکھ کو شہوت سے استعمال کیا، اس کو جہنم میں ڈالو. یعلم خائنۃ الاعین. بسم اللہ اذبح للہ، بکرا کاٹ رہا ہے، بسم اللہ بھی کہہ رہا ہے، اندر کہہ رہا ہے بہترین بکرا کاٹا، صبح اخبار میں آئے گا. کرتا پہنتے ہوئے نیت کی، ولیمے میں جا رہے ہوں دنیا دیکھے گی، فرمایا ذلت کا لباس پہناؤ اور آگ لگا دو. شیٹ نظر آؤں، شیعہ کا عربی میں کہتے ہیں. نماز پڑھائی، حضرت مولانا مثال دیتے تھے، نماز پڑھائی بہترین قرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بڑی قرات سے پڑھا اور اکیلے پڑھی الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہتے ہیں بندے لوگوں کے سنا، مجھے کیسے سنا رہا؟ حضرت کہاں جائیں گے؟ سوائے اللہ کی رحمت کے بڑا مشکل ہے.
میرے دوستو اخلاص کیسے آئے گا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں ایمان اور اخلاص جوڑواں ہیں، اور حدیث میں عمل ایمان قال اخلاص، سمجھ میں نہیں آیا یا اللہ؟ تو بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ کے بیان میں فرمایا جو اپنے کرنے کی نفی کریں گے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے، لا الہ جی چاہیے زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہیے گزاروں گا، یہی ایمان ہے، یہی اخلاص ہے۔ آج کے بعد پہلا بیان گھر والوں کو جا کر کرنا ہے، یہاں بیان کرنا آسان ہے، گھر میں کہنا ہے میں نے غلطی کی آج تک، میں نے تم کو نہیں پالا، اللہ تمہیں پال رہے ہیں، اے بچوں میں نے نہیں پالا، تمہیں اللہ پال رہے ہیں، لہذا میں خواہش پہ حکم کروں تو نہ ماننا، جو اللہ کا حکم بتاؤں تو ماننا۔ بقول مولانا یوسف صاحب کے گیسٹ میں جا کر کہتے ہیں تمہاری دکان سے نہیں ہوتا، اس کی دکان سے تو ہوتا ہی نہیں، یوں کہو میری دکان سے میرا نہیں ہوتا، کہاں پھر صحیح ہے؟ اور فرمایا 3 چلے سے واپس لوٹا اور آ کر یہاں کہا اکاؤنٹ حساب لینے، محاسب سے اکاؤنٹنٹ سے حساب لاؤ۔ انہوں نے کہا جی گھبرانے لگا وہ، انہوں نے کہا تم نے سارا کام خراب کیا، میں بتاؤں گا۔ مولانا یوسف صاحب کہتے ہیں 3 چلے گئے، اللہ کا شکر ہے حضرت کا بیان لوگوں نے لکھ لیا، ورنہ آج لوگ انکار کرتے تھے کہاں ہے کیا نہیں ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، چھٹا دعوت ہے، خود دائی بننا، ہر ایک کو دائی بنانا، بڑی مہربانی ہوگی، اپنی توجہ کو ذرا بڑھا دیجئے، امانت ہے حضرت، امانت ہے۔ اے اللہ، پوچھا کسی سے آپ کیوں پیدا ہوئے؟ کہا جی عبادت کے لیے پیدا ہو۔ قرآن میں ہے انسان و جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا، اس میں ہمیں بڑی غلطی لگی ہے، ہم سمجھے کہ ہم صرف انسان ہیں، نہ ہماری 2 حیثیت ہے، انسان ہونے کی اور امتی ہونے کی۔ اس خط کے اندر بھی جو آیا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے، تھوڑا غور کرنا حضرت۔ انسان عبادت کے لیے، انبیاء اکرام 3 باتوں کے لیے، عبادت کے لیے، موت بیٹھے رہیے توجہ سے، شیطان ابھی حملہ کرے گا، اصل بات سمجھنے نہیں دے گا۔ انبیاء اکرام عبادت کے لیے قال انی عبداللہ، دعوت کے لیے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاجٍ، اوروں کو عبادت پہ لائے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ میں بڑے ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے قرآن کی آیتوں کو سنیے، فلاں کی بات کو قرآن کے اوپر نہ کیجیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبدیت کے لیے بندگی کے لیے انسان کے اعلیٰ درجے پر انسانیت کے، اور فرمایا دعوت کے لیے وداعیا الی اللہ باذنہ، اوروں کو حضور عبادت دعوت دونوں پہ لائے، صلوا کما رأیتمونی اصلی بلغوا عنی ولو آیا۔ یہ قرآن و حدیث ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ہم کیوں پیدا ہوئے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب کہتے تھے حیثیت کے بدلنے سے ذمہ داری بدل جاتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم عبادت کریں گے، ہم امتی ہیں، دعوت دیں گے، اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا حضور کی اتباع میں ہمارا کام ہے۔ دیکھو بھائی، میں نے حضرت مولانا سعید خان صاحب سے خود پوچھا، میں نے کہا حضرت نبیوں کی دعوت میں اور حضور کی دعوت میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ لوگوں سے نہیں پوچھا میں نے۔ حضرت مولانا فرمانے لگے حضور کے کام میں نبیوں والا کام آ جائے گا، جب تم دعوت دے کر عبادت پہ لاؤ گے تو نبیوں والا کام، اور دعوت دے کے عبادت دعوت دونوں پہ لاؤ گے تو حضور والا کام۔ ہم ایک فرق بتاتے لوگوں کو، انبیاء قوموں کے پاس گئے اور حضور ساری انسانیت کے لیے آئے۔ دوسرا فرق بھی بتائیے، انبیاء عبادت پہ کھڑا کرتے تھے، حضور عبادت دعوت دونوں پہ کھڑا کرتے تھے، ورنہ فرق معلوم نہیں ہوگا۔ حضرت مہربانی کریے، عرفات کے میدان میں حضور دائی تھے، اور یوم النہر میں حضور نے کہا دائی تھے، اور اپنی امت سے کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اب تمہارے ذمہ پہنچانا۔ خود دائی تھے، اوروں کو دائی بنایا، خود حج میں عبادت پہ تھے، اوروں کا خذوا عنی مناسککم، خود نماز پڑھی ہے، اوروں سے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ حاجی صاحب نے اس مرتبہ بہت غصے میں فرمایا کہ تم دعوت دیتے ہو، تمہیں یہ کیوں نہیں آتا، تم کس چیز پہ کھڑا کر رہے؟ ابھی خط کے اندر بھی ہے، خود ان 4 عملوں پہ آنا، ہر امتی کو لانا ہے، یہ ختم نبوت ہے، ختم نبوت کا کام۔
حضور نے پوری امت کو مجموعہ دائی بنانے والا بنایا، تب یہاں تک دین پہنچا ہے۔ اگر حضور صرف دائی بناتے اور وہ احکامات پھیلاتے تو جب تک احکامات زندہ ہوتے دین زندہ ہوتا۔ انہوں نے دائی بنایا، آگے کو دائی بنایا، آج تک دین پہنچ گیا۔ واضح ہو رہا بھائی؟ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، 4 گھنٹے بیان کی حضرت نے، اور آخری لفظ یہ کہا لاہور کے بیان میں، کوئی عمل اعمال دین میں سے اگر ان 6 نمبروں میں اگر ایک صفت نہ ہوا، عمل کی قبولیت میں خلل آئے گا۔ میں ڈر گیا، یا اللہ یہ کیا فرمایا؟ علماء اکرام فرماتے ہیں 2 شرطیں ہیں، اتباع اور اخلاص، اور یہ 6 بتا رہے ہیں۔ حقیقت میں 2 ہی ہے، 6 تفصیلی ہے۔ طواف بغیر ایمان کے جاہلیت کے زمانے میں قبول نہیں۔ بھائی دھیان سے سننا بھائی، نازک مسئلہ ہے یہ۔ طواف حضور کے طریقے بغیر قبول نہیں، طواف بغیر وضو قبول نہیں، طواف جہالت میں الٹا کر رہا قبول نہیں، طواف میں عورتوں کو دیکھ رہا عرش کے نیچے گناہ کر رہا قبول نہیں، اللہ بچائے اللہ۔ طواف میں دھکے دے رہا قبول نہیں، طواف میں ریاکاری قبول نہیں۔ ریاکاری کیسے ہے؟ کمرے میں جا کر کہتا ہے میں نے 30 طواف کیے، اسے کہا میں نے 40 کیے۔ ارے بھائی کیوں بتا رہا؟ اور یہ بتا رہا دیکھو میں طواف میں ہوں، دیکھو بھائی ریاکاری ہے، اخلاص ہے۔ اب حضرت اس مرتبہ بھی سنا اور پہلے بھی انہوں نے خط میں لکھا، آج کے خط میں بھی اشارہ ہے، غور سے فرمانا۔ ہر عمل کو ان صفات کے ساتھ کیسے کریں گے؟ 4 عملوں کرتے ہوئے فرمایا یقین کیا اللہ پر، اللہ کے حکم کو پورا کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رغبت سے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، مسلمانوں کا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کے رضا کے جذبے سے، نفس کے خلاف مجاہدے کے ساتھ، یہ عبادت قبول ہے۔ چونکہ انسان ہیں ہمارے ذمہ عبادت ہے صفات سے، چونکہ امتی ہیں ہمارے ذمہ دعوت ہے صفات سے، اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا ہے صفات سے، تاکہ عبادت بھی قبول ہو، پھر دعا قبول ہوگی، پھر ہدایت آئے گی۔ عبادت دعوت بغیر صفات کے منہ پہ مار دی جائے گی، بھیاک اللہ کما بھیاکنی، اے اللہ اس نے مجھے برباد کیا، اس کو بھی برباد کر دیا۔ پھر دعا کیسے قبول ہوگی، ہدایت کیسے آئے گی؟ یہ نکلنا ان تمام صفات کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ میاں جی محراب صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے ہر صفت کی مستقل محنت ہے، یہ نہیں ہے پہلا نمبر چھٹا نمبر باقی کو چھینٹے مارو۔ اس نے امت کا بڑا نقصان پہنچا ہے اس جملے نے۔ دھیان کا ٹھکانہ نہیں، اخلاق کی عجیب کیفیت ہو گئی، نہ بڑے کی تمیز نہ اونچے کی تمیز، کچھ تمیز نہیں، ہر صفت کی مستقل محنت ہے۔ ہر عمل کی دعوت میں بھی صفات ضروری ہے، عبادت میں بھی صفات ضروری ہے۔ یہ نکل کر ان صفات کو لانا، یہ صفات آئیں گی 4 اعمال سے۔ یہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہم سے بیان کیا، میں نے دنیا میں کسی سے نہیں سنا، وہ امانت بھی سمجھ لے لیجئے۔ 4 اعمال کو حضرت مولانا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے۔ اقرا سے نبوت دی، یا المدثر سے دعوت کا کام دیا، تکلیف آئی تو مکی صورتیں اتری جس میں ایمانیات، انبیاء قصے سنائے، اور اللہ نے اپنی سنت کو سمجھایا۔ ہم قوموں کو ہلاک نہیں کریں گے جب وقت مقرر نہ آ جائے۔ یہ تعلیم کا حلقہ تھا دار ارقم۔ دار ارقم کی تعلیم فضائل نماز، فضائل روزے کی نہیں تھی، دعوت کی راہ میں تکلیف آتی اس کے فضائل سے۔ غور فرمائیے گا حضرت، دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دلوں میں ماننے کی طاقت پیدا ہوئی، رغبت سے، پھر اللہ نے مدنی صورتوں کو اتارا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کائنات کے خالق معبود حقیقی حکم نہیں اتار رہے جب تک کہ ماننے کی طاقت نہیں پیدا ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ نے بہت قیمتی بات فرمائی جو اس کام کی بنیاد ہے۔ فرمایا استعداد سے پہلے احکام بیان کرنا ایسے ہے جیسے بیج پھینکنا چٹان پر۔ بھائی امین صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا پہلے دعوت ہے، پھر ایمان ہے، پھر نہیں یعنی منکر ہے۔ جو لوگ دعوت سے پہلے نہیں منکر کر دیتے ہیں وہ آپریشن کر رہے ہیں بغیر بے ہوشی کے۔ نوجوان نکلتا ہے جماعت میں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کو بستر ڈالتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اور میرے دوستوں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں گدھے نماز نہیں پڑھتے۔ وہاں نہیں منکر کر دیا، دعوت سے پہلے وہ نفرت کر رہا ہے، تو میرے دوستوں اپنے بچوں کی تربیت میں فیل ہو گئے۔
وہاں بھی دعوت دیجیے، فانذر وربک فکبر، اس سے استعداد پیدا ہوگی پورے دین پہ چلنے کی۔ جب استعداد پیدا ہو گئی، احکامات اتارے، احکامات پہ چلے، صفات کے ساتھ اللہ سے لینا سیکھا۔ مولانا فرماتے رحمت اللہ علیہ، اعمال کو بغیر صفات سے کریں گے، گاڑی بغیر انجن کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم نہ دھوکہ دیں نہ دھوکے پہ رکھیں امت کو، نہ اعمال سے مسئلہ حل ہوتا ہے، صفات والے اعمال سے یقین ہو، اخلاص ہو، اللہ کا دھیان ہو، پھر یقین کرو کہ اللہ مسئلہ حل کرتا۔ پھر میرے دوستوں، جب اللہ سے لینا سیکھیں گے پھر مخلوق کو نفع پہنچائیں گے۔ 4 اعمال حضرت مولانا فرماتے تھے قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے، صحابہ میں دین کے آنے کی ترتیب ہے، اور مولانا محمد یوسف صاحب نے عجیب بات کر دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مال وقت کی خرچ کی ترتیب ہے۔ ایسے اندھی صبح شام نہیں گزاری، جیسے قرآن اترا ویسے استعمال ہوئے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، حضور کی زندگی قرآن کے مطابق ہے، ذریعہ ہدایت ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ظاہر و باطن میں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، پوری امت کو ہدایت دے گا۔ 4 اعمال اعمال ہدایت ہیں۔ دعوت سے ابوبکر صدیق کو ہدایت ملی، تعلیم سے عمر فاروق کو ہدایت ملی، ذکر عبادت سے ہندہ کو ہدایت ملی، حضور کے اخلاق سے زید بن سونا، خالد بن ولید، ابو سفیان کو ہدایت ملی۔ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں، میرے گھڑی میرے پوری نگاہ میں 1 منٹ، آپ گھبرائیں نا، مجذوب نہیں ہوں بھائی، لیکن یہ امانت ہے، ذرا سنبھالیے۔ یہ اعمال حضور نے بیت اللہ کے باہر کی ہدایت آئی، یہی اعمال مینا میں کی ہدایت آئی، یہ اعمال مصعب بن عمیر نے، غور سے سنیے گا، مصعب بن عمیر نے اکیلے نے کیا، نہ مسجد تھی نہ حضور پاک کی ذات مبارک، اعمال نبوت تھی، انصار اور کوئی گھر باقی نہیں تھا جہاں اسلام داخل نہ ہو۔ ہدایت کے لیے نہ جگہ شرط ہے، نہ میرے دوستوں کوئی، اعمال نبوت شرط ہے اور اخلاص سے ہونا شرط ہے۔ یہ ہدایت والے اعمال مصعب بن عمیر نے کیا، اکیلے تھے، انصار اور کوئی گھر باقی نہیں جہاں داخل نہ ہو۔ دنیا کی جس حضور نے یہاں یہ اعمال مسجد نبی میں کیے، وعود للعالمین بیت اللہ کے متعلق کہا تھا، مسجد نبی سے کیسے پھیلا؟ فرمایا بیت اللہ والے اعمال مسجد نبی میں منتقل ہوئے، وہاں سے پورا عالم میں اللہ نے ہدایت کو عام فرمایا۔ دنیا کی جس مسجد میں، جس گھر میں، جس مستورات میں، جس مرد میں، جس شخص میں، اللہ اکبر، جس حج میں، جس رمضان میں یہ اعمال ہوں گے، اللہ اس گھر کو، اس مسجد کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ پوری پکی بات ہے۔ یہ 5 اعمال کیا ہیں؟ فرمایا 4 اعمال کو صفات سے زندہ کرنے کا وسیلہ ہے۔ حضور کی مسجد میں بیرونی گشت نہیں تھا، تو یہ وسیلہ ہے۔ میاں جی محراب صاحب کہتے ہیں 4 اعمال کو صفات سے زندہ کرنے کا۔ اس میں یہ چاہا جا رہا ہر امتی کی نقل ظاہر و باطن میں حضور کے ساتھ ہو جائے۔ 4 اعمال صفات سے ہم میں بھی آئے پوری امت میں، تو اللہ پاک اپنے کرم سے ہدایت کو عام فرما دے۔ اسی ممبروں پر سالوں پہلے سنا تھا، جس بستی کی نقل، جس مسجد کی نقل حضور کی بستی سے ہو جائے گی، خدا اس کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ کوئی جگہ شرط نہیں۔ مولانا تو فرماتے تھے تم کسی پہاڑ پر اگر تم اعمال کر لو ساری دنیا وہاں کھینچ کر آئے گی، اخلاص کھینچے گا، آخرت کھینچے گی، اعمال نبوت کھینچے گی۔ بس اگر جس کا دل چاہتا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گراس مل گیا، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، گمان کر گئے اللہ میں دبلا پتلا ہوں، میں کمزور ہوں، اے اللہ تو مجھ سے کام لے سکتا ہے، اے اللہ لے لے، خدا نے لے کے دکھا دیا۔ ہر امتی گمان کر لے اللہ لے سکتے ہیں۔ تو آج بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ذمہ داری کے ساتھ، حضور والے اعمال و صفات کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بس اس کے لیے پہلا سودا کرنا ہوگا کہ جی میں خدا کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسے نکلیں گے؟ گمان کر لیں گے اللہ پر، اے اللہ تو قادر ہے مجھے نکالنے پر، میں تیار ہوں سال کے لیے، میں تیار ہوں 7 ماہ کے لیے، میں تیار ہوں اندرون ملک سال کے لیے، اور اے اللہ میں تیار ہوں نقد۔ یہاں بھائی مرکز میں میرے دوستوں ادھار کی تشکیل نہیں ہے، خدا کے لیے پریشان نہ ہو، نہ لوگوں کریں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے نقد نکلیں گے، یقین بنے گا،
عمل پہ استقامت ملے گی، آپ ادھار نکلیں گے، اعمال بنیں گے، واپسی میں عمل چھوٹ جائیں گے. اس لیے نقد پہ زور لگا رہے ہیں. نقد نکلنے پر فرماتے تمہاری انتظامی چلوں سے باطل کے نقشے نہیں ٹوٹیں گے. قربانی پہ نکلیں گے، بے شک ہمارے کام ہیں اللہ کے سپرد کر کے ہم اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں کہ اللہ تو کر سکتا ہے سب کچھ، اور حاملہ اٹھنی کو نکال سکتا ہے، میں بھی نقد تیار ہوں، اللہ اپنی قدرت سے اس کو نکالے. ہمارے ذمے صرف ایڑ لگانا ہے، خندق کے پار اللہ کریں گے. جو اس کی چاہ کے رہے گا وہ سہ رہے گا ادھر، اور جس کا گمان ہے کہ اللہ مجھے نکال سکتے ہیں، میں نقد تیار ہوں سال کے لیے، اندرون ملک سال، بیرون ملک سال، چلے 3 چلے نقد، وہ صرف اپنی جگہ پر اللہ کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوں. جو تیار ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے، سب سال والے کھڑے ہوں، اندرون ملک سال والے اور ساتھ دینے والے اللہ کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوں. جو مجمع میں اللہ کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ اتنے غیور ہیں اس کو بھیج کے چھوڑتے ہیں. پہلے کھڑے ہوں، بالکل خاموشی سے کھڑے رہے مہربانی کر کے. جو تیار ہیں پہلے کھڑے ہوں، نام بعد میں لکھیں گے، اور آدھے منٹ کے اندر کھڑے ہوں. سوچنے والوں کا کام نہیں. جو تیار ہیں 7 ماہ کے لیے، اندرون ملک سال، بیرون ملک سال، خدا کے بھروسے پر، وہ اپنی جگہ پہ پہلے کھڑے ہوں. بھائی شاباش. جی ہاں، اور کھڑے ہوں. یہ سال اندرون ملک سال وہاں جا کے نام لکھائیں گے، وہ قواعد لیں گے، آپ کو موقع دیں گے. یہ تھوڑی صبح بھیج دیں گے. سال والے اندرون ملک کو تو بھیج دیں گے، یہ بیرون ملک جانے والوں کو تو موقع دیتے ہیں، تیاری کا موقع، چھٹی لیتے ہیں، سب کچھ لینا پڑتا ہے. ایسے تھوڑی بھگا کے چل بھائی تو جا، ایسے نہیں کرتے. تو بھائی جو تیار ہیں اپنی ذات سے وہ کھڑے ہوں بسم اللہ کر کے. پہلے وہ کھڑے ہوں، سال والے، اندرون ملک سال، بیرون ملک سال والے. شاباش. اور کھڑے ہوں. بھائی یہ سارے ساتھی پیچھے آ جائیں. جی یہاں محراب کے پیچھے تشریف لے آئیں. جی مہربانی کر کے ذکر کرتے ہوئے آ جائیں. ہوئے اہتمام چاہنا ان کو اللہ نے کھڑا کیا ہے، یہ اہتمام کریے مہربانی کر کے. محراب کے پیچھے تشریف لے آئیں. جی یہ تمام ساتھی جو باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی یہاں وہاں راہداری سے باقی کوئی نہ اٹھے بھائی مہربانی کر کے. اللہ کی رحمت متوجہ ہے. آپ جمیں گے، سب تشکیلیں ہوں گی، ہم سب کو پورا اجر ملے گا. آ جائیں ماشاءاللہ. یہ محراب کے دروازے سے، یہاں سے جو سامنے ساتھی ہیں محراب کے دروازے سے نکل جائیں. یہ نوجوان کون ہے بھائی جا رہے ہیں، ان کو بیٹھا دیں ذرا. او بھائی بیٹھ جاؤ خدا کے لیے، مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ. ان کو بیٹھانا بھائی. بھائی رحمت برس رہی ہے، بھائی تشریف رکھ لو، بڑی مہربانی. شاباش. باقی تمام احباب تشریف رکھیں. اب سنو بھائی، بیرون ملک یہ لوگ یہاں سے کچھ جماعتیں گئیں، اللہ نے 100 سے زیادہ ملکوں کی جماعتوں کو بھیج دی. آپ حیران ہوں گے، اب ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. کہتے جی اور پرانے یہاں سے بھیجو، ان کے ساتھ وقت لگاویں. دوستوں ان کو تو لے آئے، یہ آپ کی تقریر سیکھنے یہاں نہیں آئے. ان کے گمان یہ ہے کہ یہاں پر کام صحیح نہج پہ ہوتا ہے اور اہتمام سے لوگ کرتے ہیں، ہم جا کے سیکھیں گے. دوستوں ہم سے زیادہ سمجھدار آئے ہیں، ذمہ دار آئے ہیں. صرف ان کی خدمت کر لیں، ان کے ساتھ جلد پڑھیں اور دعائیں کریں، ان کا دل مانوس ہوگا، وہ ہزاروں کو بھیجیں گے. میرے دوستوں سب ہمارے حصے میں آئے گا. اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ 3 چلے نقد کے لیے بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو. بھائی بسم اللہ بولو. 3 چلے والے کون کون تیار ہے وہ کھڑے ہو. پہلے کھڑے ہو پھر نام لکھیں گے. کیا نام ہے بھائی؟ جماعت وار اپنی مسجد کی جماعت، کہ میری مسجد کی جماعت چلے کے لکھی ہے، میری مسجد کی جماعت 3 چلے کے لکھی ہے، میری مسجد کی جماعت ملکوں کے لکھی ہے. اجتماع سے پہلے 6000 جماعتیں. میرے دوستوں ہر مسجد کا اگر ہم ارادہ کر لیں، ایک مسجد 3 جماعتیں دیں گی تو اللہ اپنی قدرت سے پورا کر دیں گے. یہ ادھار نام لکھنا نہیں ہے، لیکن ارادہ سب کو کرانا ہے. کون کون تیار ہے؟ ملکوں کے لیے، اندرون ملک کے لیے، سال کے لیے. اندرون ملک سال کی کارگزاری اتنی عجیب آ رہی ہے. جتنی جماعتیں نکل رہی ہیں، ایسی جگہوں پر لوگ پتھر مارا کرتے تھے، دھکا دے کے نکالتے تھے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں تمہارے آنے پر ہماری مسجد میں خوشبو آ رہی ہے. تم کون لوگ ہو؟ تم اتنے دیر سے کیوں آئے؟ ہمیں ایسے معلوم ہوتا تھا ہمارے مسجدوں میں گندگی تھی، پخانے تھے. تم کون آ گئے ہو؟ تمہارے آنے پر ہماری پوری بستی پر رحمت برس گئی. پوری بستی الٹا پلٹا کھلا رہے ہیں. میرے دوستوں پیدل جماعتوں کی برکت.
تو بھائی بتاؤ ہم میں سے ہمیں سال کے لیے کون نکالے گا؟ بولو بھائی، ہمارے مسئلوں کا حل کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمہ صرف نیت کرنا ہے. ہم کھڑے ہو کر کہیں میں تیار ہوں، اور اللہ پاک آسان کریں گے، چھٹی اللہ دلائیں گے، گھر والوں کو اللہ راضی کریں گے. ہمارے ذمہ صرف کھڑا ہونا ہے. اور دیکھو جو کھڑا ہو گیا خدا کے بھروسے پر، اللہ اتنے غیور ہیں کہ میرے بھروسے پر کھڑا ہوا ہے، میں اس کے مسئلوں کو ضرور آسان کروں. اور اگر ہمارے مسئلے ہمارے ہاتھ میں ہیں پھر تو جانا بہت مشکل ہے. تو بھائی جس کا یقین ہے ہمارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں، وہ بتاویں سال کے لیے، اندرون ملک سال کے لیے، اور میرے دوستوں اور بیرون ملک سال کے لیے، چلے 3 چلے کے لیے، وہ ذرا اپنی جگہ پر کھڑے ہو بھائی. ہاں خدا کے بھروسے پہ جو تیار ہے وہ کھڑے ہو. شاباش جی، اور کھڑے ہو. کوئی مسجد کی جماعت بتاؤ، ہماری مسجد کی جماعت پوری چلے کے لیے، ہماری پوری مسجد کی جماعت 3 چلے کے لیے. جی بتائیں میں 3 چلے کے لیے. اللہ قبول فرمائے، آمین کو. آپ کے ساتھ 2 جماعتیں جی، 2 جماعتیں یہاں لکھوا دیں، قریب آ کر لکھواتے رہے. ماشاءاللہ 2 جماعتیں، چلے 3 چلے کی 2 جماعتیں. 2 جماعت. اور اپنی اپنی جماعتیں بتاؤ بھائی. شاباش. اللہ 4 میں